ویلکم ٹو یو مائی ڈیئر فرینڈس. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درد. مکالمات فلا تو نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ہے ٹوٹا ہوا شرار افلاطون. دوستو، آج عالمی یوم خواتین منایا جا رہا ہے. میں آپ سب کو اپنی عالمی بہنوں کو یوم خواتین کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. اس موقع پر ہم نے اپنے چشتی چلڈرن اکیڈمی میں ایک تقریری پروگرام انعقاد کیا تھا، اور اسی سلسلے میں میں اپنی ایک بچی کو جو کلاس سیکنڈ میں پڑھتی ہے اس کو بولنے کے لیے یہاں پر اس ڈائس پر بلا رہا ہوں. افشا بھی کلاس سیکنڈ. بیٹی زحمت نہیں رحمت. عالی وقار صدر جلسہ، قابل احترام اساتذہ اکرام، محترم بزرگوں اور میرے محسن ساتھیوں، السلام علیکم. بیٹی زحمت نہیں رحمت جیسے موضوع پر آپ حضرات نے مجھ ناچیز کو لب کشائی کرنے کا موقع دیا، اس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب حضرات کی احسان مند ہوں. میرے انداز بیان میں اگر کچھ غلطیاں ہو جائیں تو اپنی بیٹی سمجھ کر معاف کر دینا. دل کی باتوں کو زبان پر لانا، حق و انصاف کے لیے صدائے احتجاج بلند کرنا صرف بیٹوں کا ہی نہیں بیٹیوں کا بھی جمہوری حق ہے. میری داستان درد آج کی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری سے پہلے ہی کی ہے، جب کچھ نہ سمجھ لوگ میرے دنیا میں آنے کو برداشت نہیں کر پاتے اور مجھے زندہ ہی زمین میں دفن کر کے سماج کی جھوٹی واہی لوٹنے میں اپنی شان سمجھتے تھے. لیکن قربان جائیے رسول پاک کی اعلیٰ ذات پر، جنہوں نے ہم بیٹیوں کو پروقار طریقے سے جینے کا حق دلایا. واہ کیا شان و عظمت تھی میرے رسول کی، کہ جب آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے دولت قدے پر تشریف لاتی تو آپ ان کے لیے اپنی چادریں مبارک بچھاتے اور بٹھا کر خیر و عافیت پوچھتے. زمانہ اپنی رفتار چلتا رہا، دنیا میں بدلاؤ آتے رہے. آج جدید ٹیکنالوجی اپنے کمال پر ہے، مگر ہم بیٹیوں کی ہستی زوال پر ہے. اب تو بیٹی کے دنیا میں آنے کا انتظار بھی نہیں، پہلے ہی روک دیا جاتا ہے، اور پھر اگر میں دنیا میں آ بھی گئی تو میرے ساتھ قدم قدم پر گھر سے لے کر باہر تک ناانصافی کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ کسی بھی طرح ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. بھائی کے مقابلے اچھی غذا بہن کی قسمت میں کہاں ذرا کچھ ہو سنبھالا تو بیٹا سب سے زیادہ 10 ٹاپ اسکول میں داخل، اور اگر ہم پڑھے بھی تو آدھے سے زیادہ وقت کچن میں گزر گیا. انسانوں کے اس ترقی یافتہ مہذب سماج میں ہماری یہ دردناک حالت کیوں؟ بیٹا کچھ بھی کرتا پھرے، سب برداشت، بیٹی سے ذرا سی بھی غلطی ہوئی ساری وفاداریاں ختم. میرے کردار پر شک کے انگنت سوال، شادی تک سارے حقوق ماں باپ یا بھائیوں کے، شادی کے بعد سارے حقوق شوہر کے. تو پھر میں پوچھتی ہوں بھلا میرے حقوق کہاں گئے؟ جب تک شادی نہ ہوئی گھر پر باپ کی نام پلیٹ، شادی کے بعد دروازے پر شوہر کی نام پلیٹ، اور بڑھاپا آیا تو بیٹے کی نیم پلیٹ. ارے مہذب انسانوں ذرا بتاؤ تو صحیح میری نیم پلیٹ کہاں کھو گئی؟ ہو سکتا ہے میری نیم پلیٹ میری کور پر سجانے کے لیے سنبھال کر رکھ لی ہو، لیکن میں پھر بھی پازیٹیو سوچ لے کر جیتی ہوں. میں صرف گلاب ہی نہیں جو ذرا سی دھوپ سے مرجھا جاؤں. میں جہاں بھی جس حال میں بھی رہتی ہوں خوش رہتی ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ بیٹے کی طرح میرے بھی بنیادی حقوق ہیں، میرے اندر بھی کچھ خوبیاں چھپی ہیں، ذرا انہیں باہر لانے کا موقع تو دو. تعلیم کے میدان میں مجھے بھی اپنی قسمت آزمانے دو. سمندر کی نچلی سطح کو ناپنے کی بات ہو یا آسمان میں اڑان بھرنے کی امنگ ہو یا ملک کی سرحدوں
سرحدوں کی حفاظت میں اپنا بہترین کردار نبھاؤں گی۔ اے لوگوں، ذرا غور سے سوچو، مذہب نے ہمیں کتنا پیارا اصول دیا ہے کہ جب باہر سے بچوں کے لیے پھل یا مٹھائی کا تحفہ لے کر آؤ تو بیٹیوں کو بیٹوں سے زیادہ حصہ دو۔ آخر میں بس یہی عرض کروں گی، اے مہذب سماج کے انسانوں، میں بیٹی ہوں، اگر میری صحیح رہنمائی کرتے ہوئے میری صحیح طریقے سے تعلیم اور تربیت ہو جائے تو میں سماج کے لیے زحمت نہیں رحمت ہوں۔ مجھے اگر صحیح راستہ مل گیا، سمجھو آپ کے آنے والی ایک پوری نسل کو صحیح راستہ مل جائے گا۔ دھنیہ واد۔